پہلا کویسچن ہمارا IBS کیا ہے اور اس کی کیا سمٹمس ہیں؟ یہ ایک ایسی النس یا بیماری ہے جس میں لوگ کافی سفر کرتے ہیں، اور ان کی علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیٹ پھولا رہتا ہے، پیٹ میں بعض کا درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو موشن لگے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو قبض رہتی ہے. تو یہ جو ہے کامن بیماری ہے جو کافی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتی ہے. تو اس کی علامات کیا ہیں؟ لوگ پیٹ پھولنے کی جو ہے نا کمپلین کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو جو ہے نا پیٹ میں درد، ہلکا ہلکا درد، کبھی زیادہ ہو جائے گا، کبھی کم ہو جائے گا، اور پیٹ پھولا رہے گا. اور کچھ لوگوں کو تو پخانے لگے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو قبض ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ ان کو کچھ دن کے لیے قبض ہوگی اور کچھ دن کے لیے پھر جو ہے نا پخانے لگ جائیں. یہ 3 علامتیں ہیں اس کی. انگلش میں ہم جسے بلوٹنگ کہتے ہیں. اور ایک چیز ہے موٹاپا، جس میں پیٹ کا بڑا ہونا چربی کی وجہ سے ہے. لیکن جو بلوٹنگ ہے وہ ٹیمپرری سمٹم ہے، کوئی سرٹن ٹائپ آف فوڈ جو کہ پراپرلی ڈائجسٹ نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ پیٹ پھول جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ مریض ہے نا وہ کمپلین کرتا ہے کہ اس کے اندر گیس بھری ہوئی ہے، گیس کا بھرا ہوا ہے پیٹ اس کا. اور بعض اوقات وہ آپ کو اپنی شرٹ اٹھا کے دکھائیں گے کہ دیکھو، عورت کہے گی میں اس طرح پریگننٹ لگ رہی ہوں کہ اتنا پیٹ پھولا ہوا ہے. بعض اوقات ہوتی گیس اندر ہے، لیکن کچھ لوگوں میں گیس نہیں ہوتی، ان کی صرف یہ فیلنگ ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ جو ہے نا اندر سے پریس کر رہے ہیں. تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے، لیکن جو لوگ ہیں بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن 100% ہو سکتا ہے وہ علامتیں ختم نہ ہوں. دوسری طرف جو انکانٹیننس ہے، وہ ہم مینلی اس کو انکانٹیننس نہیں کہیں گے، وہ بار بار جو ہے نا موشن جو آتے ہیں ان کو، کئی لوگوں کو تو دن میں 15-20 دفعہ آئیں. ڈائٹ کو چینج کرنے کے ساتھ ہم نے کافی حد تک فرق پڑ جاتا ہے. کہ اگر جو فوڈ ہے وہ اتنی جلدی آپ کی گٹ سے پاس آؤٹ کر جائے گا تو کیا اس کے اندر جو نیوٹریشن ہے وہ باڈی کو ملے گی یا آپ اس سے محروم رہ جائیں گے؟ اگر تو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے تو اس میں حالانکہ وہ ان کی انٹسٹائن جلدی موو کرتی ہے، ان کو ڈائریا رہتا ہے، لیکن اس میں کمزوری نہیں ہوتی، وہ چیزیں ابزارب کر لیتے ہیں، جو نیوٹریشن کی کمی نہیں ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں ڈائریا بھی ہوتا ہے لیکن نیوٹریشن بھی نہیں ملتی ہے. لیکن اریٹیبل باؤل سنڈروم میں یہ ایک خاصیت ہے کہ علامتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو نیوٹریشن بندے کو مل جاتی ہے. ایسے کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا جو لیڈ کرتی ہیں سیریس ہیلتھ کنڈیشنز کو، تو یہ IBS بھی ایسی بیماری ہے کہ جو کہ بعد میں مستقبل میں زیادہ کسی سیریس ہیلتھ کنڈیشن کو کوز کر سکے؟ یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ اریٹیبل باؤل سنڈروم کبھی بھی کسی اور بیماری کو یا کمپلیکیشن کو جنم نہیں دیتی. اس کی علامتیں فلکچویٹ ہوتی رہتی ہیں، کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے پوری زندگی جو ہے نا ایک انسان کو رہیں، لیکن یہ کسی اور بیماری کا سبب نہیں بنتی. اس سے کینسر نہیں ہوتا، یا اس سے کسی مریض کی نیوٹریشن کم نہیں ہوتی. یہ ایزیلی مینیجبل ہے یا کہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کرتی ہے؟ اس طرح کے ٹریٹمنٹ کے بغیر تو ڈیفینیٹلی یہ کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کرتی ہے. لیکن جب ایک انڈرسٹینڈنگ مریض کو ہو جائے کہ یہ بیماری ہے، یہ کوئی کمپلیکیشن اس سے نہیں ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے، لائف سٹائل وہ بنا لیتا ہے، ڈائٹ میں کچھ وہ سلیکشن کر لیتے ہیں، تو اس سے سمپٹمز کافی حد تک مینیج ہو جاتی ہیں. اس کا پراپر کوئی علاج ہے یا اس کو فار لائف آپ نے مینیج کرنا ہے؟ ایسا نقص نہیں ہے جس میں کوئی اس میں سٹرکچر کا نقص ہو کوئی، تو کیونکہ یہ علامتیں ہی ہیں. جو اس کا جو مین ریزن ہوتی ہے وہ اسٹامک اور باول کی جو حرکت ہے نا وہ اب نارمل سی ہوتی ہے، تو اس لیے اسی کو مینیج کرنا ہے، اور وہ مینیج صرف لائف سٹائل اور ہلکی پھلکی میڈیسن سے ہی ہوگی. بہت شکریہ ناظرین آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو مفید لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. بہت شکریہ.